लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। पाकिस्तान की दुश्मन ताकतें उन्होंने उसको फंड किया है और ये कोई तखयलाती बात नहीं है। इसका एविडेंस एक एक सफ़े पर ईसीपी के डिसीजन में है कि इसको किन किन लोगों ने फंड किया है। तो मैं ये समझती हूँ कि जिस शख्स को पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान की सियासत को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान की जो मॉरल फैब्रिक है, जो पाकिस्तान की सोसाइटी है, उसको तबाह करने के लिए, पाकिस्तान की नई नस्ल को तबाह करने के लिए पैसे देकर, डॉलर्स देकर लॉन्च किया गया है। तो वो शख्स तो यही करेगा, चाहे वो हुकूमत में हो। वो तब भी यही करेगा जब वो हुकूमत में था तो उसने IMF के साथ जिस तरह की डील की, जिसके नताइज आज भी पाकिस्तान भुगत रहा है और पाकिस्तान की मईशत को इसने तबाही के धाने पर पहुंचा दिया, लैंड माइन्स बिछा के चला गया, जिसको आज ना हुकूमत अपना सर तोड़ कोशिश के बावजूद एक एक करके चुन रही है, बेहतरी के रास्ते पे लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप ये देखें कि जो कुछ वो करके चला गया इस मुल्क के साथ, लॉन्ग टर्म उसके बहुत इम्प्लीकेशंस हैं। और आप ये भी एक देखें कि जाते जाते फिर वो IMF के मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके खुद ही जो मुआहदा किया था और उसमें स्टेट बैंक को भी गिरवी रख गया और फॉरेन एजेंट्स को लगा के चला गया। फिर वो जाते जाते वो मुआहदा भी फाड़ के चला गया, प्राइसेस ड्रॉप करके चला गया। और आप ये देखें आज तक पाकिस्तान की मईशत उस अटैक से संभल नहीं पाई। तो अगर हुकूमत में हो तो पाकिस्तान की तबाही करेगा, हुकूमत से बाहर हो तो जत्थे लेकर हमला आवर होगा। तो मैं ये समझती हूँ कि सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सब इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान हो, चाहे वो पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी हो, चाहे वो हुकूमत हो, मैं समझती हूँ कि सबको इस चीज पे कंसेंसस होना चाहिए कि ये एक फितना है जो तबाही के लिए लॉन्च किया गया है, जिसकी शर से ना किसी का बेटा महफूज है, ना किसी की बेटी महफूज है, ना किसी की बीवी महफूज है, ना किसी का कोई रिश्तेदार महफूज है। तो ये इस शख्स को जिस तरह जो जज थी ज़ेबा, जिस तरह से इसने उसको जलसे में खड़े होके उनके बारे में इस तरह के कलिमात अदा किए, मैं समझती हूँ कि ये शख्स को वही कर सकता है जो जिसकी या तो दिमागी सेहत जो है वो जिसकी सैनिटी क्वेश्चन पे हो, या फिर वो शख्स जिसको पैसे देकर, जो कि साबित हो गया इस मुल्क के खुद की तबाही के लिए लॉन्च किया गया। और दूसरी आपने सैलाब की बात की। हमारे मुल्क पर एक आफत आई हुई है। अल्लाह ताला सैलाब ज़दगान को जल्दी जल्दी उनके अब घरों में आबाद करे। हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है। एक चीज मैं आपको बता दूं, शहबाज शरीफ साहब की किसी सूबे में हुकूमत नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ये देखे बगैर कि कौन सा सूबा किस जमात के पास है या किस जमात की हुकूमत है किस सूबे में, वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट वो हर जगह जा रहे हैं, रोज जा रहे हैं, एक्चुअली जाके मदद कर रहे हैं। ये नहीं कि टीवी पे बैठ के एक टेलीथॉन कर दी, 5 अरब रुपए जमा हो गए, बाद में पता चला कि वो 5 अरब रुपए जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर वो इमदाद भी डाउनलोड हो गई, राशन के पैकेट भी सोशल मीडिया पे बट गए और फिर सोशल मीडिया पे ही वो बांटे गए। और असल में क्या हुआ कि जो टैक्स पेयर का पैसा है जो इस वक्त आपको लगाना चाहिए था सैलाब ज़दगान के ऊपर, आप उसकी एक्सपेंस के ऊपर आप इमरान खान साहब हेलीकॉप्टर यूज करते हैं, गाड़ियां यूज करते हैं, सिक्योरिटी यूज करते हैं और जाते हैं फोटो सेशंस के लिए। सैलाब ज़दगान को ये मदद की जरूरत नहीं। उनको ये एहसास होना चाहिए कि पंजाब में उनकी हुकूमत है और KPK में उनकी हुकूमत है और यही दो जगह हैं जहां पर बहुत बड़े फ्लड्स आए हुए हैं। तो आप जिस जगह पे आपकी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में आपकी हुकूमत है, KPK में आपकी हुकूमत है, तो आप फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर सब कुछ डाल के पतली गली से फरार नहीं हो सकते। आपका सबसे बड़ा स्टेक है इस गवर्नमेंट में, आप जिम्मेदार हैं। जगह पे खड़े होके आपने कहा था कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के गुनाह में आप शामिल नहीं थी। अब अगर हुकूमत दोबारा ये गुनाह करती है तो क्या आप इसकी मुखालफत करेंगी? देखिए, मैं एक तो जब ये सवाल उठेगा कबल अज वक्त मैं स्पेकुलेशन पे इसका जवाब नहीं देना चाहूंगी। ये गुनाह है या नहीं? एक सेकेंड। दूसरी बात ये कि जिस शख्स ने ये
कंट्रोवर्सी जानबूझ के छेड़ी है। उस शख्स का नाम फितना खान है, उसका काम ही फितना डालना है। और मैं अब वो किसी एक बयान पे अपने टिक जाएं कहीं, आप देख लें कि जब वो गवर्नमेंट में थे और एक पेज पे थे तो वो सिपा सालार की तारीफें हमें दिन रात सुनने को मिलती थी। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब वो हुकूमत से निकाले गए तो उन्होंने उनको मीर जाफर भी कहा, मीर सादिक भी कहा, XYZ भी कहा, और फिर उनको न्यूट्रल कहा, जानवर कहा। और अब अचानक अगर वो इस बात पे आ जाए, पहले वो किसी एक स्टांस पे खड़े हों तो मैं उसके ऊपर गुफ्तगू करूं। पे खड़ी हैं? मैं अपने असूल पे खड़ी हूं। मैडम ये फरमाइएगा कि खान साहब ने कहा है कि अगर इलेक्शन की तारीख दी जाए तो तमाम चीज़ों पे बात कर सकते हैं, मुज़ाकरात के लिए वो तैयार हैं। और शिफा चौधरी साहबा के हवाले से भी कहा है कि मैं माजरत करने के लिए भी तैयार हूं। देखिए मेरी बात सुने, पहले आप किसी की इज्जत उछाल दें, किसी खातून जज को आप उसकी तजलील करें एक जलसे में खड़े होकर, बाद में आप आके माफी मांग लें, तो ये तो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है ना। कि जो कुछ आपने करना था वो कर दिया, उसके बाद डैमेज कंट्रोल के लिए क्योंकि अपनी जात पे बात आ गई है तो डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए आप ये कर दें, ये ऐसा नहीं होगा। ये हम सुन सुन के हमारे कान पक गए कि लॉ की नजर में सब बराबर हैं, और यही काम अगर किसी ऐसे इंसान ने होता जो सियासी ना होता या सियासी लीडर ना होता तो वो बेचारा तो अभी निहाल हाशमी की तरह, तलाल चौधरी की तरह, दानियाल अजीज साहब की तरह कोई बेचारा अगले 5-10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई। उन्होंने तो किया ही कुछ नहीं था, माफी मांगने के बावजूद निहाल हाशमी साहब के साथ ये हुआ। तो इसलिए कोई बच के निकल जाए क्योंकि उसने सियासी जमात का लबादा ओढ़ा हुआ है, तो ये काबिले माफी नहीं है चीज। और जजेस को भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि उनको इस चीज को देखना चाहिए कि वो क्यों एक फितने को मजबूत होने का अनजाने में मौका दे रहे हैं। कल को किसी का घर, किसी की इज्जत जो है वो महफूज नहीं होगी और उसमें जुडिशरी शामिल होगी। एक सवाल आपने और किया, वो क्या किया? इलेक्शन की डेट मिल जाए तो मुज़ाकरात के लिए बड़ी आसान है। इलेक्शन की डेट आपको चाहिए तो तोड़ें पंजाब असेंबली, तोड़ें KP की असेंबली और चले जाएं इलेक्शन में। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये इनकलाब जिसकी अभी अभी एक्सपायरी हुई है ना, ये जो जाली इनकलाब था 2 महीने से ज्यादा चल नहीं सका और आज फिर अपना CV लेके घूम रहे हैं और बैसाखियां ढूंढ रहे हैं। वो बैसाखियां जो हट चुकी थी अब वो बैसाखियां ढूंढ रहे हैं। तो ये जो जत्थे लाकर प्रेशर डालकर जो इलेक्शन हो या कोई और हो, ये कोई जत्थों के साथ प्रेशर के साथ कोई जो भी ये बुली करने का तरीका है ना, इस पे ना हुकूमत को इस इंसान की कोई बात सुननी चाहिए, ना इसको कोई स्टेक होल्डर समझना चाहिए। ये पाकिस्तान की तबाही है, स्टेक होल्डर नहीं है। क्या कहेंगी? तो जब भी कॉल देते तो लोग उनके साथ निकलते हैं और इसी सॉरी आपका सवाल गलत है। जब भी वो कॉल देते हैं लोग नहीं निकलते। मैडम लास्ट टाइम आई एम सॉरी, आपका सवाल गलत है। 25 मई का आपको याद है ना पहले जो कॉल दी तो वो इनकलाब हवा में लटका रह गया और वापस चला गया। सियासत में मजहब कार्ड के इस्तेमाल के नुकसान हमने देखे। सियासत 1 by 1 मैं हूँ ना, इधर ही हूँ, सबके सवाल लूंगी। सियासत में मजहब कार्ड के नुकसान हमने देखे, हमेशा नुकसान हुआ है। जो जावेद लतीफ ने मजहब कार्ड इस्तेमाल किया है, क्या आपको दुरुस्त समझती है उस मजहब कार्ड इस्तेमाल से? देखिए मैं एक बात बहुत ऑनेस्टली समझती हूँ और इसी चीज के मैं खिलाफ हूँ कि सियासत के अंदर मजहब एक बहुत इज्जत और तकरीम वाली मुकद्दस चीज है। उसको सियासत जैसी घटिया चीजों के लिए, अपनी जाती सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और यही वजह है कि मैं घटिया या सियासत के अंदर घटिया चीजों के लिए नहीं, अपनी जाती सियासत के लिए, अपने जाती मकासद के लिए मैं कह रही हूँ। सियासत तो बहुत बड़ी, सियासत तो इबादत है। अगर उसको सही तरह से, सियासत सिर्फ इक़्तिदार की तगोदो नहीं है, सियासत इबादत है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप अपनी जाती मकासद के लिए, अपने बेस्ट के लिए आप मजहब को इस्तेमाल करें तो वो बुरी बात है। और देखें, क्योंकि मैं इस चीज को भुगत चुकी हूँ, मैं इस चीज की विक्टिम हूँ। एहसन इकबाल साहब ने गोली खाई, नवाज शरीफ साहब के ऊपर इन्होंने कीचड़ उछाला, और नवाज शरीफ जैसे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम के ऊपर एहसन इकबाल साहब भी खानदानी मजहबी आदमी हैं, उनके मजहबी अकायद भी बहुत स्ट्रांग है। ऐसे लोगों को जब आप तौहीन लगाते तो उन जलसों में, उन जो सिट-इन्स थे, जो धरने थे, उनमें इमरान खान जाया करते थे। मेरी वालदा का इलेक्शन था, NA 120 हुआ करता था वो, मैं उनका इलेक्शन, जब उनको कैंसर हो गया वो चली गई, मैंने उनका इलेक्शन लड़ा। आप यकीन करें कि PTI ने अपना मुकदमा उधर लड़ा ही, इलेक्शन जो है वो तौहीन के ऊपर है।
تو مذہب کو اور جس جماعت کو انہوں نے مذہب کے لیے استعمال کیا ان کے دھرنوں میں جا کے شامل ہوئے، جب اپنی حکومت آئی تو مسجدوں میں گھس کے ان کو شہید کیا، ان پر گولیاں چلائیں، نہتوں کو مارا. تو یہ ڈرامہ جو ہے نا یہ قوم کے سامنے آنا چاہیے اور اس کو کائنڈلی مذہب کی آڑ میں چھپانے کا موقع نہ دیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو شخص مذہب آپ کا ذاتی معاملہ ہے، یہ آپ نماز پڑھتے ہیں یا کوئی بھی ذاتی عمل کرتے ہیں، آپ کا عبادت جو ہے وہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، لیکن وہ آپ کا ذاتی فعل نہیں رہتا جب آپ جلسے کے سامنے کھڑے ہو کر آپ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کو ووٹ دینا گناہ ہے، مجھے ووٹ دینا ثواب ہے، اور اگر میرے ممبر کوئی کسی جماعت میں گئے تو وہ شرک ہے، جبکہ وہ یہ بھول چکے ہیں. اگر وہ شرک کی، آپ کو پتا بھی ہے شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ شرک کی ڈیفینیشن ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. تو آپ مذہب اپنی سیاست کے لیے، اپنی گھٹیا سیاست کے لیے آپ مذہب کی پوری ڈکشنری بدل رہے ہیں، مذہب کا مطلب بدل رہے ہیں، مذہب کا کانسیپٹ بدل رہے ہیں، اور وہ آپ کو بھول گیا. اگر آپ کے بقول یہ شرک ہے تو سب سے بڑے شرک کرنے والے تو آپ ہیں، کیونکہ آپ نے خود ٹی وی انٹرویوز میں یہ اقرار کیا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کو یوز کر کے اپنی حکومت میں لوگوں کو ووٹنگ کے لیے لایا کرتا تھا. جب سینٹ کے الیکشن ہوئے تو سب سے بڑا شرک تو آپ نے کیا، جب آپ نے اپنے صرف اپوزیشن کے نہیں، اپنے سینیٹرز کے لیے بھی ووٹ کرنے کے لیے، اپنے ایم این ایز کو ووٹ کرنے کے لیے بھی آپ نے کنٹینرز میں اسٹیبلشمنٹ سے بند کرایا. تو آپ کی مذہب کی ڈیفینیشن جو ہے وہ اقتدار میں ہوتے ہوئے بدل جاتی ہے، اور جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کی مذہب کی ڈیفینیشن بدل جاتی ہے. پھر میرا جو بطور ماں اور بطور پاکستانی میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اس چیز پہ بات کروں. جب آپ ایک مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر آپ مذہب کو استعمال کرتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کیا تشریح کر رہے ہیں، آگے آپ کے نوجوان کھڑے ہیں، لوگ کھڑے ہیں، وہ اپنے گھروں میں ان کانسیپٹس کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں ان کو؟ آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھاتا ہوں، اور لا الہ الا اللہ کا مطلب جو ہے وہ آپ نے بالکل سیاست بنا دیا. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ابھی اس نے ریسنٹلی کیا بات کی کہ جو اس کی ریسنٹ اسٹیٹمنٹ تھی وہ کیا تھی؟ نون لیگ کو ووٹ دینے والے نہیں، وہ تو تھی اور بھی. قبر میں سوال ہو گئے جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنا گیا نبوت کو یا جو دین اسلام کا میسج ہے اس کو پھیلانے کے لیے، اسی طرح مجھے بھی چنا گیا، تو آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ نے آئینے میں کبھی اپنا مکروہ چہرہ دیکھا ہے؟ آپ کی پوری زندگی کس چیز سے عبارت ہے، کبھی آپ نے دیکھی؟ اور آپ مائک پہ کھڑے ہو کر جملے کستے ہیں خواتین کو، آپ لوگوں کو للکارتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کبھی آپ نے ایک سچ نہیں بولا، اور آپ اپنی اس چیز کو عبادت سے تشبیہ دیتے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. تو میرا تو پرابلم یہ ہے بطور ماں کہ آپ مذہب کا نام استعمال مت کریں، لوگوں کے جو مذہبی عقائد ہیں ان کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ اب آپ کا ذاتی فعل نہیں. جب آپ مائک کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں تو آپ کو ذمہ داری سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں. مریم صاحب ایک سوال کا جواب دیجیے کہ نون لیگ کی حکومت آئی تھی تو کہا گیا ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ہم کو بنا دیے. کنٹریبیوشن نون لیگ کی کیا ہے ملک کی بہتری کے لیے؟ کوئی ایک چیز گنوا دیں ان 6 مہینوں میں. وہ بھائی ایک سوال کا جواب تو دینے دے ہو، مکس کر دیتے ہو بھائی. یہ دونوں سوالوں کو میں لنک کر دیتی ہوں. دیکھیں، میں نے ابھی آپ کو یہ بات کہی کہ کیونکہ اتنی معیشت کی بری حالت تھی کہ معیشت کو ریوائیو کرنے کے لیے بھی چند سالوں کی ضرورت ہے، چند مہینوں میں یہ کام نہیں ہو سکتا. اب وہ حکومت نہیں ہے جو ہیرے کی انگوٹھیاں لے کر فیصلہ کرتی ہے، یا جو فائلوں پہ دستخط کرانے کے لیے وہ یا زمین لینے کے لیے ان کو ہیروں کی انگوٹھیاں یا رشوت کی ضرورت ہے. یہ وہ حکومت ہے جو دن رات ایک کیے ہوئے مشکل فیصلے لیے ہیں. میں سمجھتی ہوں بھلے میں ان فیصلوں کو سپورٹ کروں یا نہ کروں، لیکن یہ بات سچ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے، اور اب آہستہ آہستہ معیشت کی ریوائول بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اوپر سے یہ سیلاب آ گیا ہے. میں نے یہ بات بڑی کیٹیگوریکلی کہی ہے، اور میں دوبارہ یہ بات کہتی ہوں کہ جب کوئی بھی تیل کی، بجلی کی قیمتوں کو بڑھانے کا کوئی ڈیسیجن آتا ہے، میں اس ڈیسیجن کو سپورٹ نہیں کرتی، کیونکہ میری پہلی ذمہ داری جو ہے وہ عوام کی طرف ہے.
بھلے میری اپنی جماعت کی حکومت ہو یا اتحادیوں کی حکومت ہو، میں اس ڈیسیجن کو اون نہیں کرتی، اور میں یہ اس گورنمنٹ کو یہ ریکویسٹ بھی کروں گی اور میں یہ کہوں گی کہ خدارا اس چیز پہ توجہ دیں، اور عوام کو بجلی کی قیمتوں میں بہت لمبے لمبے بل آئے ہیں، لوگوں کو جتنی ان کی تنخواہ ہے اتنا اس سے زیادہ ان کو بل آیا ہے، تو میں بالکل اس فیصلے کو سپورٹ نہیں کرتی، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش ہونی چاہیے۔ ہاؤ ایور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو معیشت کا جو حال عمران خان کر کے چلا گیا ہے، ڈبو کے چلا گیا، اس کو ٹائم لگے گا۔ سوال کا جواب دے دیجیے، 70 وزراء آپ نے بنا دی، حالت ملک کی یہ ہے، پلیز یہ تھوڑا سا وہ کس لیے بنے؟ سب کو راضی کر رہے ہیں؟ پتا کر کے بتاؤں گی۔ خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میں بہت خطرناک ہو گیا ہوں اپنے مخالفین کے لیے۔ میں تو پہلے یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ شخص ملک کے لیے خطرناک ہے، مخالفین کے لیے نہیں۔ اگر یہ لاڈلا نہ رہے تو مخالفین کو اس کو ڈیل کرنا یہ کام ہے۔ ہم نے ناک کی لکیریں نکالی ہیں تو ہمیں $7 ارب ملا ہے۔ اب ہم جو ہے $500 ملین کے وہ پرزے خرید رہے ہیں جہازوں کے، ڈیفنس بجٹ 6% بڑھا رہے ہیں، دوسری طرف آئے دن بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیوں ہم اپنی بیسک پالیسی کو چینج نہیں کر رہے کہ اپنے جو اخراجات ہیں، باقی اخراجات اسپیشلی ڈیفنس کے جو سب سے بڑے اخراجات ہیں، ان پہ کب کٹ لگے گا؟ دیکھیں، یہ انٹرم میں تو فیصلے نہیں ہو سکتے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی گورنمنٹ جب آئے گی، الیکٹ ہو کر آئے گی، 5 سال کے لیے آئے گی، تو یہ پالیسی ہے۔ پالیسی بنانے کے لیے یہ ابھی تو صرف فائر فائٹنگ ہو رہی ہے معیشت کو اس میں سے نکالنے کے لیے، تو یہ بیسکلی پالیسی ڈیسیجنز ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں جب ایک سٹیبل حکومت آ جائے گی 5 سال کے لیے، وہ اپنے پالیسی ڈیسیجنز خود لے گی۔ لوگ اٹھائے جا رہے تھے، لاپتہ ہو رہے تھے، اور آج بھی اٹھائے جا رہے ہیں اور لاپتہ ہو رہے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں؟ مجھے ابھی ایک صحافی صاحب، آپ نے شاید کوئی سوال پوچھا تھا، تو میں نے ان کو یہ کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے وہ مدثر نارو کے کا جو کیس ہے اس کو ٹیک اپ کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس میں کچھ نہ کچھ بریک تھرو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ الیکشن جو ہے آپ پہلے ہوتے دیکھ رہے ہیں یا پھر حکومت جو ہے عمران خان جو اسلام آباد کا مارچ کر رہے ہیں، معاذ نہیں کرنے آ رہے ہیں، اس سے نمٹنے کی تیاری کر رہی ہے، آپ کی کیا؟ میں تو پہلے یہ بات کہہ چکی ہوں، وہ آج کل کہہ رہے ہیں کہ میں نے بڑا ان سوئنگر کرایا، تو میں تو پہلے یہ کہوں گی کہ ان سوئنگر تو جس نے کرایا، آپ اپنے پہلے کوچ کا نام بتائیں کہ کون سا کوچ ہے جو آپ کو یہ مشورے دے رہا ہے۔ اور دوسری بات میں نے آپ کو ابھی کہی ہے کہ عمران خان کا جو لاڈلا پن ہے اس کو پروٹیکشن دینے والے اگر اپنی اس چیز کو چھوڑ دیں، اس روش کو چھوڑ دیں، تو عمران خان کو سارٹ آؤٹ کرنا 3 دن سے زیادہ کا کام نہیں ہے، کیونکہ کون دے رہا ہے؟ یہ تو اللہ بہتر جانے کون دے رہے، وہی جو کوچ صاحب ہیں وہی دے رہے ہیں۔ اچھا میڈم، ابھی آپ نے نام ایک لیا اپنی پریس کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے، ہونے جا رہے ہیں اور اس میں مسلم لیگ نون کو کون لیڈ کرے گا؟ دیکھیں، آئیڈیلی انشاءاللہ تعالی جو الیکشن ہے وہ اپنے ٹائم پہ ہونا چاہیے، کسی بلی کے، کسی فورن فنڈڈ فتنہ کے پریشر پہ کوئی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، اور الیکشن کو 5 سال بعد اپنے ٹائم پر ہونا چاہیے، اور اپنے ٹائم پر امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اپنے ٹائم پہ ہی ہوگا۔ دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ نون لیگ کو کون لیڈ کرے گا؟ جب انشاءاللہ تعالیٰ ہم الیکشن کے قریب پہنچے تو جو لیڈرشپ ہے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، وہ بیٹھیں گے اور جماعت جو ہے وہ ڈیسیجن لے گی۔ اچھا میڈم، ابھی آپ نے ایک نام لیا جنرل فیض حمید کا، سوال کے جواب میں یہ بتائیے کہ جنرل فیض حمید کے علاوہ بھی کوئی اور تھا کردار؟ ویسے میں پرنسپلی آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ PMLN اونلی، پرنسپلی آئی اگری ود دیٹ، کیونکہ جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں تو جماعت سفر کرتی ہے، بیکاز آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو میرے آئیڈیلی اگر ایسا ہو سکے تو جماعت کا اور حکومتی عہدہ جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہونا چاہیے، تاکہ جماعت بھی سفر نہ کرے۔ جماعت ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ 4 سال PTI کی حکومت رہی اور آپ نے شدید تنقید کا نشانہ کرایا کہ کشمیر میں لاک ڈاؤن انہوں نے سودا کر دیا، جبکہ آپ کی حکومت کے آئے ہوئے 6 مہینے دوسروں کے ایک دفعہ بھی کشمیر کا ذکر نہیں ہوا۔ کل اس حوالے سے بھی عمران خان صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا کہ نون لیگ اب بھول گئی ہے کشمیر کو۔ نہیں، بالکل نہیں بھولی، نون لیگ کیوں بھولے گی کشمیر کو؟ نواز شریف صاحب نے اپنے 5 سال میں جس طرح کشمیر کا UN میں بھی کھڑے ہو کر مقدمہ لڑا تھا، وہ تصویریں جو دکھائی تھیں برہان وانی صاحب کی، وہ آج تک دنیا کو یاد ہے، آج تک یاد ہے۔ لیکن یہ جو کشمیر کے اوپر سودا کر، وہ ٹرمپ کی پاؤں میں بیٹھ کر سودا کرنے کا جو یہ کر کے آیا تھا عمران خان، یہ ناموشی اس کے ماتھے سے یہ کلنک ہٹایا نہیں جا سکتا۔
یہ دوسروں کو ذمہ دار نہ ٹھہرائیں. ان کا طریقہ یہی ہے کہ جس چیز سے اپنے ہاتھ رنگے ہو وہ دوسروں پہ تھوپ دو. اسی طرح یہ جو ابھی انہوں نے پہلے جب نکلے حکومت سے تو انہوں نے کہا امریکہ نے میرے خلاف سازش کر دی اور اینٹی امریکہ نعرے اپنے خود بھی لگائے اور اپنے جلسوں میں بھی لگوائے اور کہا کہ میرے خلاف فورن سازش ہو گئی ہے اور میرے خلاف یہ امپورٹڈ حکومت آ گئی ہے. تو آپ اس شخص کی ذہنی حالت دیکھیں, یہ مینٹلی ڈی رینجڈ آدمی ہے اور میں آنیسٹلی سمجھتی ہوں کہ مینٹلی چیلنجڈ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اب کیا ہو رہا ہے, اب $25,000 دے کر $25,000 پہ ڈیوڈ فینٹن کو ہائر کیا ہے کہ سینیٹرز اور کانگریسمین میں لابی کرنے کے لیے, جس ڈیوڈ کی نون پوزیشن ہے کہ وہ پاکستان کے ایٹامک پروگرام کے خلاف کھڑا رہا ہے اور کیمپین کرتا رہا ہے, اس کو اس نے ہائر کر لیا ہے. تو میں یہ ابھی جو امبیسڈر رفیل آئی تھیں ان سے خفیہ جو میٹنگ کر رہے تھے تصویر باہر آ گئی, تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ان کو کیا بتا رہے تھے. ان کو یہ بتا رہے تھے کہ میں نے پہلے یہ ڈرامہ کیا کہ مجھے امریکہ نے نکال دیا اور آج ریڈ کارپٹ بچھا کے ان کے استقبال ہو رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس شخص کی ذہنی صحت درست نہ ہو, اس کی 3 دن پہلے کی جو اس کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ آج کی اسٹیٹمنٹ سے نہ ملتی ہو, میں اس بندے کے بارے میں کیا بات کروں بھائی. اچھا میڈم, ابھی آپ نے ایک سوال کے جواب میں جنرل فیض کا ذکر کیا. جنرل باجوہ بھی آرمی چیف رہے ہیں, 2018 کے بعد ان کا کوئی کردار تھا یا صرف جنرل فیض آپ کا ٹارگٹ ہے؟ میرا ٹارگٹ کوئی بھی نہیں ہے. میں کسی کو پرسنلی ٹارگٹ نہیں کرتی. میں نے جو فیکٹس تھے وہ میں نے صرف بات نہیں کی, وہ میں عدالت میں بھی لے کر گئی. میرا ٹارگٹ کوئی بھی نہیں. میرا مقدمہ جو ہے وہ صرف اور صرف اس پہ مبنی ہے جو فیکٹس ہیں, اور فیکٹس کو آپ نہیں بدل سکتے. مریم, فرح گوگی کے خلاف جو ایک مقدمہ تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے اور آپ ہیرو کی انگوٹھی کا بھی اکثر ذکر کرتی ہیں, تو وہ ہیرو کی انگوٹھی کے اسکینڈل میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ ملک ریاض کو شامل تفتیش کیا جائے گا یا نہیں؟ دیکھیے میری بات سنیں, میں ہیرو کی انگوٹھی کا ذکر نہیں کرتی, وہ یہ خود کر رہی ہیں کہ 3 کیرٹ کا ڈائمنڈ نہیں چاہیے, 5 کیرٹ کا ڈائمنڈ چاہیے کیونکہ فائل پہ سگنیچرز ہونے. پیش رفت کیا ہے؟ تو اگر پیش رفت نہیں ہوئی تو اس پہ پیش رفت ہونی چاہیے. مجھے حکومت سے اس بات کا شکوہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ پالیسی کیا ہے, میں پالیسی میکنگ میں شامل نہیں ہوں, ان کی ڈیسیجن میکنگ میں بھی میں شامل نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا یہاں پر کیا ڈسکشنز ہوتے ہیں. لیکن مجھے شکوہ ہے کہ ایک شخص جس کے ہاتھ ہر قسم کے جرم سے رنگے ہوئے ہیں, وہ ابھی تک جو ہے وہ کسی کیس کا, کسی سزا کا اس کو سامنا نہیں ہے. تو یہ پاکستان کے انصاف کے اوپر, پاکستان کے عدلیہ کے اوپر, پاکستان کے سسٹم کے اوپر بہت بڑا کویسچن مارک ہے. تھینک یو. صدر مسلم لیگ نون مریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی. ان کی جانب سے کہا گیا معیشت کی تباہی کے لیے یہ شخص ایک الگ مائنڈ سیٹ سے آیا. جلسے میں کھڑے ہو کر خاتون جج کے بارے میں کیا کچھ کہا گیا. ان کی جانب سے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان پر کافی زیادہ کڑی تنقید دیکھنے میں آئی. ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا پاکستان کی معیشت اس حملے سے سنبھل نہیں سکتی. شہباز شریف ہر صوبے میں جا رہے ہیں جبکہ مسلم لیگ نون کی حکومت کسی صوبے میں نہیں ہے. شہباز شریف خود جا کر سیلاب متاثرین کی مدد کر رہے ہیں. تو اسلام آباد میں نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی اور انہوں نے کافی زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پر تنقید کی. کہا کہ عمران خان کے فتنے سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے, سب کچھ وفاقی حکومت پر ڈال کر پتلی گلی سے فرار نہیں ہوا جا